بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت شکر کرم کے ساتھ جو ہمارا یہ سفر چل رہا ہے، الحمدللہ آج ہم پہنچے ہیں سورۃ الاعراف پر، اور انشاءاللہ آج اس کا ہم آغاز کریں گے۔ اور سورۃ الاعراف جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہی رسالت اور آخرت، اور بیسیکلی ساتھ ساتھ توحید کے بھی کچھ دلائل دیے جائیں گے۔ اور آگے چل کر بہت سارے انبیاء کے قصے بھی آئیں گے۔ اور اعراف کا مطلب ہوتا ہے بلندیاں، بلندی یا بلندیوں، اور اصطلاح میں اصل میں ایک جگہ ہے جو جنت اور دوزخ کے بالکل درمیان ہے۔ تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے دن وزن کیا جائے گا ہمارے اعمال کا، اچھے اور برے اعمال کا۔ جس کے اچھے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور معاذ اللہ کسی کے برے اعمال کا وزن اگر زیادہ ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جن کے برابر ہو جائیں گے کچھ عرصہ تک ان کو اس جگہ پہ رکھا جائے گا جس کو اعراف کہتے ہیں، تو یہاں رکھا جائے گا، اور پھر ان کے ایمان کی وجہ سے بالآخر ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے کرے جو کہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ کو بتا دیا کہ یہ سورہ جو ہے یہ مکی ہے، آیات ہیں اس کی 206، اور اس کے سب جو آگے ٹائٹلز جو مزید جاگے جن میں یہ اس کے ایسز ہیں، یا آپ کہہ سکتی ہیں ٹائٹلز ہیں، اس کے مزید ٹاپکس ہیں، وہ ٹوٹل 8 ہیں۔ پہلے جو 1 سے لے کر 58 1 to 58 تک جو اس کا انٹروڈکشن ہے، اس میں تمہید باندھی گئی ہے اس سورت کے بارے میں۔ اور پھر اگر ہم جا کر دیکھیں آیا نمبر 59 سے 64، تو وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم نوح کی ہلاکت کا ہمیں جو ہے وہ سارا اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ آیا نمبر 65 سے لے کر 72 تک حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ آیا نمبر 73 سے لے کر 79 تک حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم ثمود کی ہلاکت۔ اور آیا نمبر 80 سے لے کے 84 تک حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور قوم لوط کی ہلاکت۔ اور اس کے بعد پھر 6 ہمارا ٹاپک ہے آیا نمبر 85 سے لے کر 102 تک، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور قوم شعیب کی ہلاکت۔ اور اگر ہم 7 ٹاپک پہ جائیں تو وہ ہے آیا نمبر 103 سے لے کے 171 تک، یعنی 103 سے لے کے 171 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کی یہاں پہ جو ہے تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد اس کا کنکلوژن جو ہے وہ سب سے لاسٹ ٹاپک میں ہے، اور وہ آیات ہیں 172 سے لے کے 206 تک، مطلب آیا نمبر 172 سے لے کے آیا نمبر 206 تک۔ اب جہاں تک اس کے مرکزی مضمون کی بات ہے تو اس میں جو قوانین ہیں ریلیٹڈ ٹو ہلاکت اقوام جو پچھلی قومیں گزر چکی ان کے بارے میں وضاحت ہے، اور 6 رسولوں کی تاریخ اور ان کی دعوت اور 6 اقوام کی ہلاکت کا عبرتناک تذکرہ کیا گیا ہے۔ توحید کا اثبات ملتا ہے اور شرک کا ابطال ملتا ہے، اور سب سے مین جو تھیم ہے وہ یہ ہے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ جہاں تک زمانہ نزول اور پس منظر کی بات ہے تو سورۃ الاعراف آخری سورت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور 11 تا 13 نبوی میں ہجرت سے پہلے غالباً 13 نبوی میں سورۃ الانعام اور سورۃ الحج کی ابتدائی آیات کے بعد نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے۔ قریش مکہ کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ اور اس کی جو ریزنز بتا کے وارننگز دی گئی ہیں کہ ان کا بھی انجام اسی طرح ہلاکت ہو سکتا ہے، اور سورت کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو صبر و استقامت کی ہدایات اور انسٹرکشنز یا ڈائریکشنز دی گئی ہیں۔ تو اس میں جو قانون ہلاکت ہے لا آف ریپلیسمنٹ یا لا آف جو ریپلیسمنٹ ہمیں ملتا ہے، اس میں جو چینج ہے، مطلب جو ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے
وقفے وقفے سے قوموں کو مہلت دینے کے بعد جو ہلاکت کرنے کی بات کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے، پھر امامت اور قیادت کے لیے ایک اور قوم کو میدان امتحان میں لے آتا ہے۔ یہ تقریباً اپنے نظم و ضبط کے اعتبار سے، یہ نظم کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ سورہ ہود سے مشابہ ہے۔ اس کے بھی 8 جو ہیں وہ ٹاپکس بنتے ہیں، اسی طرح سے اس کے بھی زیادہ ٹاپکس بن رہے ہیں۔ چل بہرحال ہم آغاز کرتے ہیں جی۔ سورہ جو ہے وہ پہلی آیت کو اگر دیکھیں تو یہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ کتاب ہے تم پر اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہذا اس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کے دل میں یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو مناؤں کیسے، لوگوں کو کیسے منواؤں کہ یہ جو بات میں یہ میسج دے رہا ہوں یہ حق ہے، یہ شریعت ہے۔ تو آپ کے دل میں یہ جو ہے پریشانی اس حوالے سے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو بتا دینا، اور آگے ان کا کام ہے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ تو آج انشاءاللہ جو ہم اس میں ٹاپکس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سورۃ الاعراف میں، سب سے پہلے آپ کے سامنے جو کی پوائنٹ ہے، چونکہ اسٹوڈنٹس کچھ وہ ہیڈنگز کے ساتھ باقاعدہ اس کو لکھتے ہیں تو اس کی پوائنٹس نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا اس میں کی پوائنٹ ہے وہ ہے تکریم انسانیت، اور یا بنی آدم مطلب شیطان سے، یا بنی آدم پکارا کیا ہے، اے آدم کے بچوں شیطان سے بچو۔ پھر لباس کے بارے میں احکامات آئیں گے، شیطان لباس نہ اتروا دے، یہ وارننگ ہمیں دی گئی ہے اور ساتھ میں ہمیں متنبہ کیا گیا ہے۔ نماز میں اچھا لباس پہنو، اسراف سے بچو، تقوی اختیار کرو، برہینہ طواف اور بے حیائی گناہ ہے، جنتی اور دوزخیوں کا مکالمہ ہوگا، اصحاب اعراف کی بات ہوگی اور توحید کے دلائل دیے جائیں گے، اور قصص الانبیاء ہیں، اور آزمائشوں کی وجہ بتائی جائے گی، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، فرعون سے مقابلہ اور فرعون کے لوگوں پر عذاب، فرعون سے نجات، تورات، سامری، نافرمانیاں اور غافل جانوروں سے جو بدتر ہیں وہ کون ہیں، تبلیغ کا طریقہ بتایا گیا، اور قرآن کی برکتیں۔ یہ ہم آخری آیت تک ان کی پوائنٹس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اب ان کا کام ہے آگے سمجھنا اور عمل کرنا۔ اور اس دن جب آیت نمبر 8 کو اگر دیکھیں، اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، چنانچہ جس کی ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہیں، اور جس کی ترازو کے پلڑے ہلکے ہوں گے معاذ اللہ نیک اعمال نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ زیادتیاں کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالنے کا سودا کیا ہے۔ آگے ہم آیت نمبر 11 کی طرف اگر بڑھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے تکریم انسانیت کا تذکرہ آپ کو ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آیت نمبر 27 تک یہی بات ایکسٹینڈ ہو رہی ہے، اور شیطان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اکرام دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور یہاں پر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ذکر فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہاری صورت بنائی، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو بطور اکرام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکرام دیا، فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ ابلیس بھی وہاں تھا جس کو اللہ نے بہت زیادہ ہائی سٹیٹس دیا تھا، اس کی بات ہم پہلے سے کر چکے ہیں کہ جب سب نے سجدہ کیا ابلیس نے نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا پوچھا اس سے تمہیں کس چیز نے منع کیا، کس چیز نے سجدے سے روکا، جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کرنے کو۔ اب یہ بات آگے ہمیں غور سے اس پہ جو ہے وہ تدبر کرنا چاہیے کہ شیطان کی علت کیا ہے، ریزننگ کیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا کہ اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا، میں ان سے بہتر ہوں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے نعرے لگتے ہیں، ہم زبان ضد عام انا خیر منہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ I am good, I am more preferable than this person۔
میں اچھا ہوں یا میں اچھی ہوں. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. یہ بہت ہی خطرناک، بہت ہی ڈینجرس بات ہے، بہت ہی خطرناک نعرہ ہے. یہ شیطانی نعرہ ہے. جو بھی بندہ کوئی بھی اچھا کام کرے اور وہ کہے کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں زیادہ بہتر کام کر رہی ہوں، تو یاد رکھیں یہ شیطانی خیالات ہیں. ہمیشہ کیا غالب ہونی چاہیے ہمارے ایکشنز کے اوپر؟ ہمبلنس، عاجزی ہونی چاہیے. اللہ سے قبولیت کی دعائیں ہمیں کرنی چاہیے. اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھنا چاہیے. اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے کہ میں حق نہیں ادا کر سکتی، جو مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے وہ نہیں کیا، اور اگر جو بھی میں نے کیا ہے تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں آپ کا حق نہیں ادا کر سکی. بجائے اس کے کہ ہم یہ نعرے لگاتے پھرے کہ یہ جو بھی کر رہی ہوں یا ہم جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جس طرح کے ہمارے ایکشن ہیں، جو بھی ہمارے نیک اعمال ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی جو کمپیریزنز کریں. یہ بالکل شیطانی نعرے ہیں اور اس خیالات کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں. اللہ کو یہ عمل اور یہ بات سخت ناپسند ہے. اس نعرے کی وجہ سے شیطان ذلیل ہو گیا اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اللہ نے اس کو نکالا تو اب وہ اڑ گیا، اب وہ سچ مچ کا شیطان بن گیا. کہا اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور ساتھ میں کہا اب چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گھات لگا کر آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا. جی اس نے کہا کہ جی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گھات لگا کر آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، میں ان پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. تو شیطان کے حملے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شیطان کہہ رہا ہے آپ دیکھیں گے اے اللہ ان میں سے اکثر ناشکرے بن جائیں گے. اللہ کی نعمتوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کانشیسلی لینا ہے. اللہ کی نعمتوں پہ ناشکری نہیں کرنی بلکہ کیا؟ شکر گزاری کرنی ہے. تو اللہ کی نعمتوں کا ہم نے شکر کرنا سیکھنا ہے. یہاں پر باقاعدہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جب وہاں جنت میں اتارا تھا تو ان سے کہا تھا یہ ایک خاص درخت ہے، اس کے پاس نہیں جانا. مطلب آپ باقی سب کچھ کھائیں پیئیں، جو بھی کچھ ہے آپ انجوائے کریں، لیکن آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. اصل میں آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ زمین کے لیے بنے ہیں. شیطان نے کہا دیکھو یہ اس لیے اللہ نے منع کیا تھا کہ آپ مٹی سے بنے ہیں، جو یہ پھل ہے اس کے کھانے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے. اب آپ چونکہ تھوڑا عرصہ جنت میں رہ چکے ہیں تب آپ کے اندر وہ قوت پیدا ہو چکی ہے کہ اب آپ یہ کھا سکتے ہیں. اور اس کی یہ بڑی اچھی تاثیر تھی، اس نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے افیکٹو وے میں جو ہے بات حضرت آدم علیہ السلام تک کنوے کی تھی. اور اس نے آگے مزید کہا کہ اگر آپ اس کو کھائیں گے تو آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور آپ کو اللہ کا قرب ملے گا. اس نے یہ لالچ دی ان کو. اب آدم علیہ السلام اس کی بات میں آ گئے کیونکہ اللہ سے محبت تھی اور اللہ کی قربت میں رہنا چاہتے تھے، تو انہوں نے وہ کھا لیا. اس نے قسمیں کھائیں ان کے سامنے کہ یقین جانے میں بڑا خیر خواہ ہوں، میں بڑا ویل وشر ہوں آپ دونوں کا. اور کیا ہوا کہ جب انہوں نے کھایا تو ان کے کپڑے اتر گئے. اور شیطان کو بھی یہ پتا تھا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے کپڑے جو ہیں وہ اتر جائیں گے. شیطان کا ٹارگٹ ہی یہی تھا، کپڑے اتروانا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ فیشن کی بات کرتے کرتے آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں ذرا یہ جو ہمارے سطر کی صورتحال کیا ہو گئی ہے. ابھی تو ہم اللہ کا بہت کرم، بہت شکر ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں کیئرفل ہیں. ہماری یوتھ کو ذرا دیکھیے کہ شیطان نے کیا ان کے کپڑے کم نہیں کروا دیے، یا ان کے کپڑے ٹائٹ نہیں کروا دیے، کیا ان کے بدن میں سے ایک ایک جو عضو ہے، ایک ایک آرگن ہے پرومیننٹ نہیں ہوتا. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مومن بندی سے کہا ہے کہ تمہاری جو شلوار ہے یا ٹراؤزرز کے پائچے جو ہیں وہ تمہارے اینکل سے نیچے ہونے چاہیے، تو کیا آج کل کی بچیوں کے اینکل سے اوپر نظر آتا ہے یا نیچے؟ جو شرائط اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لباس میں نماز کے لیے آدمی کے لیے رکھی ہیں کہ ان کے جو ہے اینکل سے اوپر ہونے چاہیے ان کے جو شلوار ہے یا جو بھی کچھ وہ پہنتے ہیں، تو وہ جو ہے فالو کر رہی ہے لڑکیوں نے. اور آپ اگر دیکھیں جینز بوائز کی تو ان کے جو ہے اینکل سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان کے ان ٹارگٹس سے بچائے کہ جو کپڑے جو ہیں، یہ جو سطر ہے، یہ دن بدن متاثر ہو رہا ہے اور اسے فیشن کا نام دیا جا رہا ہے. لٹرلی آئی سی کہ جینز کی پینٹس ہیں جو وہ نیز سے پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور جتنی زیادہ اس پہ کٹ لگا ہوگا وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پیسے کو حکمت کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ ہم سوچیں کہ واقعی میں سطر کیا ہوتا ہے اور اسی کو فالو کریں. اب ہوا یہ کہ اس کا جو ٹارگٹ تھا کپڑے اتروانا تھا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں وہ ایک دوسرے کے سامنے کھول دیں. اور جب ویسے ہی جب ان کے کپڑے اترے، یہ انسان کی فطرت ہے، اگر آپ نیچرلی دیکھیں انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ کپڑے پہننا چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. جیسے ہی کپڑے اترے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دونوں درخت کا مزہ تم نے چکھ لیا، دونوں کی شرم گاہیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر کھل گئی، واضح ہو گیا، وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کے اپنے اوپر چپکانے لگے. یہاں پہ ہیومن نیچر بتائی جا رہی ہے بار بار. اور یہ فطرت ہے، جب انسان کپڑے اتارنے لگ جاتا ہے تو وہ غیر فطری فعل کرتا ہے، وہ انسانی عمل نہیں ہوتا. فطرت انسان کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپائے، لوز کپڑے پہنے، کھلے کپڑے پہنے، تاکہ سکن ٹائٹ کپڑے نہ پہنے. کیا کرے؟ کھلے کپڑے پہنے، نہ کہ سکن ٹائٹ ہوں، تاکہ سارا جسم نظر نہ آئے. نہ تھوڑے کپڑے پہنے کہ جسم واضح ہو، دکھائی دے. فطرت انسان کی یہ ہے کہ انسان کپڑے ایسے پہنے جو پورے ہوں، جو کھلے کپڑے ہوں، تاکہ جسم چھپے لوگوں سے. اور پھر جب یہ خطا ہو گئی تو دعا مانگی. اللہ نے سکھایا کہ توبہ کر لو، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بے شک نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ اللہ نے توبہ کے الفاظ سکھائے. ہم میں سے بھی جب کسی سے کوئی بھی غلطی سرزد ہو جائے، یہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں یہی مؤثر الفاظ جو ہیں وہ لے کے آنے چاہیے، اور انہی کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے جب بھی، جیسی بھی، جس وقت بھی ہم سے کوئی بھی خطا یا غلطی سرزد ہو جائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم بے شک نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ بہت کریم اور عظیم رب ہیں. آپ کی تو شان ہے کہ آپ رحمت سے بھرپور ہیں، اور آپ ہمیں کبھی اکیلا نہ چھوڑیں. جو بھی کفار ہیں، یہودی ہیں، اسرائیل کے لوگ ہیں، یا جو بھی غیر مسلم ہیں، ہمارے خلاف جیسی بھی سازشیں کرتے ہیں، اللہ سے ہم آج پہلا رمضان ہے یہ دعا کرتے ہیں کانشیسلی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے غلبے سے بچائے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. پھر آگے شیطان کے بچنے کے حوالے سے جو ہے تقریباً کئی جگہ پہ یہاں پہ آپ کو یا بنی آدم کے ساتھ جو ہے وہ ذکر ملے گا. بیسیکلی کیا کہا جا رہا ہے کہ اے انسانوں شیطان سے بچو. یہ ساری وہی پیچھے والی سٹوری چل رہی ہے کہ انسان کا اکرام ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان نے جو انکار کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ میں بٹکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے انسانوں شیطان سے بچنا. کس کس چیز سے بچنا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو ہم نے یہ لباس نازل کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ تمہارے جسم کو ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، اور سطر کو کھولنا بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے انسانوں یہ اس لیے نازل کیا ہے کہ اپنے آپ کو چھپاؤ، اپنے آپ کو ڈھانپو. اور لباس کی یہ ایک ریزن بتائی گئی ہے. پھر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا لباس ہوتا ہے. جب لباس کی بات آئی تو یہ بات اس لیے تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ ہم سب خواتین ہیں، اور ہمیں اپنے شوہر سے گلے بھی ہوتے ہیں، شکوے بھی ہوتے ہیں، ہم کسی کے ضلع میں ہمیں ان سے بہت شکر گزار بھی ہوتے ہیں، ان کے خوش بھی ہوتے ہیں. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں جانے کا باعث یہ زبان بن جائے ناشکری کی وجہ سے، کیونکہ جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی گئی تھی. تو اس لیے کیا کریں کہ اپنے شوہروں کو واقعی سمجھیں کہ آپ ان کا لباس ہیں، ان کی کمیاں کوتاہیاں جس طرح کی بھی ہیں کبھی کسی کے سامنے ذکر نہ کریں. اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ بیویوں کو اپنا لباس سمجھیں اور وہ کسی کے سامنے ان کا تذکرہ نہ کریں. دونوں کے لیے وائس ورثہ ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ دونوں کانشیسلی ہمیشہ دیکھیں
کبھی بھی کسی کے سامنے اپنے شوہر کی برائی نہ کریں، اور بیوی شوہر کی نہ کرے، اور شوہر بیوی کی نہ کرے۔ یہی وہ یہ چیز ہے، جب عزت ہوگی نا، احساس ہوگا اور تقوی کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ریلیشن شپ ہے اس میں بہت برکت ہوگی اور بہت انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ جو لباس ہے یہ خوش نمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تم لباس اچھا پہن کے تم اچھے لگو، تو وہ لباس پہننا چاہیے جو جسم کو چھپائے اور انسان اس میں خوبصورت بھی لگے۔ اللہ تعالیٰ نے مقاصد بیان کیے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھنا کون سا لباس پہننا، بہترین لباس کون سا ہے؟ تقوی کا لباس بہترین ہے، اس کو پہننا، اور کیا نہ کرنا؟ میری نافرمانی مت کرنا۔ اور جو لباس تقوی کا ہے وہی بہترین لباس ہے۔ پھر آگے آ کے آیا نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید خطاب فرما رہے، اے بنی آدم، اے انسانوں، ایسا موقع شیطان کو ہرگز نہ دینا کہ وہ اسی طرح فتنے میں تمہیں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا اور جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا شیطان نے، تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ دیکھو شیطان سے بچنا، وارن کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی فتنے میں پڑ جاؤ۔ شیطان اور اس کا گروہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اصل مشرکین، شاید غالباً ہم اس سے پہلے بھی اس کی بات کی تھی، کہ وہ برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر جو ہے وہ کپڑے اتار کے جو ہے وہ طواف کیا کرتے تھے سوائے ایک قبیلے کے۔ اس بات پر مزید آگے جانے کی بجائے میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو شیطان ہے، جو ہمارے ٹوائلٹس ہوتے ہیں، ہم اس میں دعا پڑھ کے جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن اپنے جو کپڑے ہیں وہ بھی ٹوائلٹس میں لٹکے ہوئے نہ رہنے دیا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہاں پہ کس قسم کے شیاطین ہوتے ہیں اور کس قسم کی وہاں وہ پھونکے مارتے ہیں، کیسے وہ جو کس قسم کے اثرات وہ پیدا کرتے ہیں۔ جو کپڑے ٹوائلٹ میں رہ جاتی ہیں ان کے اندر پاکیزگی اس طرح سے نہیں رہ جاتی، اس لیے اجتناب کریں اپنے کسی بھی قسم کے کپڑے، ٹاولز وغیرہ کو ٹوائلٹس میں چھوڑنے سے اجتناب کریں، اور بسم اللہ پڑھ کے اس کے ٹوائلٹس کے دروازے بھی بند کر دیا کریں۔ اور جب بھی کسی قسم کی حاجت کی ضرورت ہو، ٹوائلٹ میں جانا پڑے، تو کم سے کم وقت ٹوائلٹ میں گزاریں، جتنی جلدی پاسبل ہو اپنی قضاء حاجت کریں اور جلدی باہر نکلیں۔ پہلے آپ نے دیکھا ہے ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے کہ گھروں میں ٹوائلٹس ہوتے ہی نہیں تھے، اب چونکہ ہوتے ہی گھروں کے اندر ہیں تو پوری احتیاطی تدابیر کو فالو کریں، ٹھیک ہے، اور ٹوائلٹس کے دروازے بند رکھا کریں اور دعائیں پڑھ کے جایا کریں اندر، ٹھیک ہے، اور جب باہر نکلیں تو پھر بھی مسنون طریقوں کو فالو کیا کریں۔ آپ کو ساری نمازیں ساری جو دعائیں ہیں اس سے ریلیونٹ حدیث کی روشنی میں یا چھوٹی چھوٹی کتابوں میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی، لیکن سب سے بیسک جو امپورٹنٹ پوائنٹ جہاں پہ ڈسکس میں کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ ہم بے دھیانی میں کپڑے ٹوائلٹس میں چھوڑ آتے ہیں اور ان کا ہمیں نہیں پتا ہوتا، جب ہم دوبارہ ان کو اٹھا کے پہن لیتے ہیں کہ اس کپڑے کی کیا کیفیت ہو چکی ہے۔ تو شعور کے ساتھ زندگی گزاریں، ہمارا دین بہت آسان ہے، جہاں جہاں احتیاط کا کہا گیا ہے وہاں احتیاط کرنا اور احتیاط پکڑنا لازم ہے۔ اب بات کی جا رہی تھی کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے سوائے ایک قبیلے کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جب بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا تھا، حالانکہ اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا یا بنی آدم، اے لوگو، لباس کا ذکر مزید آ رہا ہے، جب مسجد میں آؤ تو خوش نمائی کا سامان یعنی لباس، جسم پر اچھا لباس پہن کر آیا کرو۔ میری بارگاہ میں، مطلب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں، ہم خواتین اگر نماز پڑھتی ہیں یا مرد حضرات، تو سلیپنگ سوٹ میں نہ چلے جایا کریں، پورا لباس پہنیں، اچھا لباس زیب تن کریں، اور ہم خواتین بھی اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ویل ڈریسڈ کر کے نماز کی کیفیت میں جائیں، اور اس میں خشوع و وضو بھی الگ ہوگا۔ اب میں نے کل بھی اس چیز پہ تذکرہ کیا تھا، اول وقت کی نماز پکڑیں اگر کوئی مجبوری نہ ہو، اذان ہونے، وہ کہتے ہیں نا آپ کا دل معلق رہنا چاہیے ایک اذان سے دوسری اذان کے ان بٹوین، آپ کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ ایک کے بعد دوسری اذان کا ٹائم کب ہوگا، مجھے نماز ادا کرنی ہے، اول وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد دوسری بات
کہ طہارت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں. جتنی اچھی طہارت ہم اختیار کریں گے اتنی اچھی ہماری نمازیں ہوں گی. بہت اچھی طریقے سے طہارت اختیار کریں, مکمل وضو کریں, وضو ہونے کے بعد پھر اس کی دعا بھی پڑھیں جو وضو کے بعد کی ہیں, اور جب نماز میں آ کے کھڑی ہوں اور ڈر ہو کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں وسوسے ڈالے گا, ہمیں ورگلائے گا, تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ کہیں, اور 3 بار اپنی لیفٹ سائڈ پہ پھونک ماریں تاکہ آپ ہر قسم کے وسوسوں سے محفوظ رہیں اور آپ کی نماز کی کیفیت بہت اچھی ہو انشاءاللہ, اور وہ نماز واقعی میں ایسی ہو جو آپ کو جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے. ایک چیز اپنے سامنے 1 لائنر آج سے نوٹ کر لیں, پہلے سے بھی آپ کو معلوم ہی ہوگی, ہمیں جنت میں جانا ہے تو اعمال کرنے ہیں تقویٰ کی بیس پہ, اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے اعمال کرنے ہیں. پھر آگے جنت میں تو ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ, اللہ توفیق دے گا. تو آگے اس میں درجات جو مزید بلند ہیں کہ ایک کا درجہ جو ہے وہ پہلی فلور پہ ہے, دوسری کا تیسری پہ, اور تیسرے کا جو ہے 7ویں فلور پہ. تو یہ درجات کی بلندی کے لیے کیا کرنا ہے, زیادہ نیک اعمال کی کثرت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہماری ڈیلی بیسس پہ جو ہم سے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, ان کو کیسے معاف کروا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہے بہترین ہے وضو. ٹھیک ہے, اور اس سے بھی اگلی بات ہے نماز. جب آپ نماز کی کیفیت میں آتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, تو گناہ جڑتے ہیں انسان کے. یہ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا قرب عطا کرنے کے لیے رکھی ہے, تو ہمیں شعوری طور پر نمازوں کو ادا کر کے اپنی جو اندر اسپرچل پاور ہے اس کے انکریز کرنا چاہیے. کرنا کیا چاہیے کہ بہترین لباس پہنے, ہم اچھا لباس پہنے, ایسا لباس نہ ہو جس کے اندر سے اسمیل آ رہی ہو پسینے کی. ٹھیک ہے, یا ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ خدا نہ خواستہ اس کے اوپر گندگی کو چھینٹے نہ پڑ گئے ہوں. جتنی اچھی ہماری طہارت ہوگی, جتنا اچھا ہمارا لباس ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہی وہ مہنگا ہو, کوالٹی اس کی بہت زبردست ہے, میرے کہنے کا مقصد ہے وہ صاف ستھرا ہو. ٹھیک ہے, اور اتنی اچھی ہماری نماز ہوگی. جتنی اچھی ہماری نماز ہوگی اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہمارا قرب بڑھے گا. تو دیکھو آگے بات ہو رہی ہے کہ شیطان کا ایک دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہم سے اسراف کرواتا ہے. کھانا تھوڑا سا ہم کھاتے ہیں, باقی پھینک دیتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں ویڈنگز پہ جو ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, شادیوں پہ کیا ہوتا ہے, اتنا زیادہ کھانا ڈال لیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا کھایا اور باقی پھینک دیا. دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, دیکھو کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو, کھانے کو ضائع مت کرنا. اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اور نہ ہی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسراف جو ہوتا ہے بیسیکلی ایک چیز جتنی ریکوائرڈ ہے اس سے زیادہ جو ہے یوز کرنا, وہ اسراف کہلاتا ہے. تو فضول خرچی بھی اسی زمرے میں آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ کس کو پسند نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آگے چل کے آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں, اے انسانوں, اے آدم کی اولاد, اگر تمہارے پاس تم میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیات پڑھ کے سنائیں, تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو کیا کرو, تقوی اختیار کرو, اللہ کے رسول کی بات مان جاؤ اور گناہوں سے بچ جاؤ. مزید یہی بات جاری ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے, اللہ تعالیٰ آگے چل کے کہتے ہیں ایسے لوگ جنت میں رہنے والے ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان کے سینے میں دنیا میں اگر ایک دوسرے سے کوئی رنجش رہی بھی ہوگی تو ہم اسے باہر نکال دیں گے. ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور جنت میں جا کر وہ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے تمام شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک یعنی جنت تک پہنچایا. اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی اس منزل تک نہ پہنچ پاتے. آگے مزید جو ہے وہ جنتیوں اور دوزخیوں کا جو ہے وہ مکالمہ آ رہا ہے, اور پھر جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا. اب تم بتاؤ کہ کیا تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچا پایا؟ تم نے انکار کیا تھا, ضد پہ اڑنے والے تھے, کیا تمہیں جہنم ملی؟ اور آگے سے وہ کہیں گے ہاں. اب آگے آیت نمبر 46 کی روشنی میں اصحاب اعراف کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنتی اور دوزخی ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی, اور اعراف پر یعنی پہاڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے. یہ لوگ درمیانی لوگ ہوں گے کیونکہ ان کے اعمال برابر ہوں گے. یہ دنیا میں بھی پہچانتے تھے یہ نیک ہیں یا بد ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامات سے پہچانتے ہوں گے دنیا میں,
وہ جنت والوں کو کہیں گے سلام ہو تم پر، کہ وہ اعراف والے خود تو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن اشتیاق کے ساتھ امید لگائے بیٹھے ہوں گے، اور پھر جہنم کے دیکھیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے یا اللہ ان لوگوں میں نہ کرنا، ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا جو کہ جہنم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو، مزید اگلا پوائنٹ جو آ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، چنانچہ آج ہم ان کو اسی طرح بلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں ہم ان کو بلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بلائے بیٹھے ہیں کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور کھلم کھلا انکار کرتے تھے۔ آیت نمبر 54 میں توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا، اور وہ دن کو رات میں کی چادر اوڑھا دیتا ہے، جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آدھ بوجھتی ہے۔ اس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیے، یہ سب اسی کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا کرو؟ اپنے رب کو عاجزی، ہمبلنس کے ساتھ اور چپ کے پکارو۔ اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آگے پھر قصص الانبیاء شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ انبیاء کے قصے بیان فرمائے اسی پارہ کے اندر۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر سیدنا ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے اور بہت مضبوط بنایا تھا ان کو، اور بہت جو ہے نا تکبر کرنے والے لوگ تھے جو عاد کی قوم کے تھے نا، قوم عاد میں سے جد ہوئے۔ تو اس کے بعد آگے صالح علیہ السلام کا قصہ جو سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، اور وہ بھی عاد علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہی جیسے آپ سمجھیں، اور وہ بھی بہت مضبوط تھے۔ پھر ان کا پورا واقعہ آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ اس کا بھی۔ انہوں نے معجزہ مانگا، اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی نکالی، اور اونٹنی کی انہوں نے تکریم نہیں کی، اکرام نہیں کیا اس اونٹنی کا، اس کو قتل کر دیا، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا اسی پارے کے اندر مزید قصہ بیان کیا ہے کہ ان کی قوم کی برائی کیا تھی کہ وہ سب ہومو سیکشوالٹی میں مبتلا تھے، ہم جنس پرنسی میں۔ ان کی کیا سزا تھی کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، کس وجہ سے کہ وہ بے حیا بہت تھے۔ اور شعیب علیہ السلام کا قصہ جو مدین کی طرف، مدین والوں کے پاس بھیجے گئے تھے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو یہ 5 قصے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اس 8ویں پارہ میں ذکر فرمائے ہیں۔ آگے جو ہے ہماری سورۃ الاعراف جاری ہے، اور ہمارا جو ہے پارہ نمبر 9 جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بات ہم کر رہے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، چیٹنگ کرتی تھی، لوگوں کو ڈسیو کیا کرتی تھی، بہت دھوکہ دیتی تھی لوگوں کو، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کو چیٹ کرنا، ان کے ساتھ ان کے جو ناپ تول میں کمی کرنا، اور مطلب ان دا ادر ورڈ دیز آر دا فارمز آف کرپشن۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ گناہ ہے، اور شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ یہی کرتی تھی، اور اس چیز میں انہی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی کیا سزا ہوئی کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام کو جٹلایا وہ ایسے ہو گئے کہ کبھی وہ وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ تو جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جٹلایا آخر وہی نقصان اٹھانے والے بنے۔ تو شعیب علیہ السلام کا قصہ مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے۔ یہاں پر زلزلے کا ذکر بھی آیا ہے کہ زلزلہ آیا، اور سورہ ہود میں بھی آپ کو اس کا ذکر ملے گا، وہاں پہ چنگاڑ کا ذکر بھی آیا ہے کہ بہت اونچی اور زوردار آواز تھی۔ اور سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صاحبان کے دن کا عذاب فرمایا، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ پہلے ان لوگوں کے اوپر بہت سخت گرمی آئی، اس شدید گرمی کی کیفیت سے ان کی چیخیں نکل گئیں، اور شہر کے باہر سے ایک بادل آیا جس کی وجہ سے بہت ٹھنڈی ہوا چلی۔ تو یہ لوگ گھروں سے نکل گئے، اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس وقت اس بادل سے آگ برسائی گئی، جس کو جو سورۃ الشعراء میں مزید اس کی تفصیلات ملتی ہیں کہ اندر جو سائبان ہے، یعنی کہ وہ جو بادل سے آگ برسی اس کو سائبان سے تعبیر کیا گیا۔ پھر زلزلہ آیا تو زلزلے کے ساتھ عموماً آواز بھی ہوتی ہے، تو اسی کو زوردار آواز چنگاڑ سے تعبیر کیا گیا۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان قوموں کی جتنی بھی برائیاں ان قوموں میں تھیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کی ریزن بتائے کہ ہم نے جس کسی بستی میں بھی کوئی پیغمبر بھیجا اس کے رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ کیا کریں، وہ عاجزی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی عذاب ایسے نہیں بھیجا یعنی کہ آخری عذاب جس میں قومیں ہلاک ہو گئی ہیں، عذاب ایک دم سے نہیں آتا، پہلے ان کی بدحالی ہوئی، تکلیفیں آئیں، اور یہ بدحالیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں اس لیے آتی ہیں تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، اس میں علتیں مت ڈھونڈیں، ریزنز مت تلاش کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس بدحالی سے نکال کر خوشحالی بھی لے کر آتے ہیں، وہ بھی اس لیے تاکہ آپ لوگ شکر ادا کریں، اللہ سے جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بدحالی سے، تکلیفوں سے نکال کر ہم نے کیفیت بدلی اور بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولیں تو وہ کہنے لگیں دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچتے رہے، یعنی یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہر حال اللہ سے آتا ہے، ہر جو بھی وبا ہے، جو بھی بیماری ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، کوئی پریشانی بھی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، خوشحالی بھی اس رب کا انعام ہی ہوتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف سے ہی سب کچھ آتا ہے، خوشحالی ہو یا بدحالی سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بھیجتے ہیں۔ پھر بھی جب لوگ اللہ سے نہیں جڑتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چل سکتا، انہیں پتہ بھی نہیں چل سکتا یا چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستی والے، یہ لوگ، یہ شہر والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اگر یہ گناہوں کو چھوڑ دیتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہ ہوتا کہ جیسا ہوا ہے، بلکہ کیا ہوتا، ان کو ہم آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، اللہ کی اطاعت جب یہ کرتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کی مسلسل بد عملی کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بتاؤ کہ کیا یہ جو دوسری بستیوں کے لوگ ہیں کیا اس بات سے بے خوف ہو گئی ہیں کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت پر آ پڑے جب وہ سوئے ہوئے ہوں، یا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا خوف بھی نہیں ہے کہ ہمارا عذاب ان کو ایسے پکڑے گا کہ وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے، اور جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں گے وہ اللہ کی دی ہوئی مہلت یا ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو یہ لوگ وہ یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈیل سے وہی لوگ بے فکر ہو کے بیٹھتے ہیں جو آخر کار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں نعمتیں دیتا بھی ہے نا تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور آخرت میں ہر ایک سے جو سوال ہوگا اس کی نعمتوں کے اکارڈنگلی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے آگے مزید قصہ آ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس میں مختلف جگہوں پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو آپ کو قرآن میں قصہ ملے گا، کہیں پر کسی اینگل سے ہے اور کہیں پر کسی اینگل سے، لیکن یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی تفصیل سے اس بارے میں اس قصے کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ اصل میں جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلا لیا۔ تو جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، ان کی ساری اولاد بنو اسرائیل کہلاتی ہے، وہی مصر میں آباد ہوگی، اور مصر کے بادشاہ نے ان کو شہری آبادی سے ایک الگ علاقہ دے دیا۔ مصر کے بادشاہ کا جو ٹائٹل تھا وہ فرعون تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ مصر کے بادشاہوں نے، فرعون نے، جتنے فرعون آئے انہوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور پھر یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا اس نے تو خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا تھا، تب پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرعون کے پاس بھیجا تاکہ اسرائیل کو غلامی سے چھڑوائیں، چھٹکارا دلائیں، اور ان کو مصر سے نکال کر دوبارہ فلسطین مطلب پیلسٹائن میں جا کے آباد کروائیں۔ تو جب فرعون سے مقابلہ ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کہا میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف سے منسوب کر کے حق کے سوا اور کوئی بات نہ کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔
تو اس فرعون نے کہا کہ کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے تھے. ایک ان کی لاٹھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، اور دوسرا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا، اس کو نکالا تو ایک دم چمکنے لگا، ہاتھ میں بہت چمک پیدا ہو گئی. اب بجائے اس کے کہ ان نشانیوں کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے وہ ایمان لے کے آتا، وہ اور اس کے ساتھ جو اس کے وزیر اور مشیر تھے انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. تو فرعون نے مشورہ کیا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اپنے جادوگروں کو بلا. نہیں، اس وقت جادوگروں کا بہت چرچا تھا مصر کے اندر. تو فرعون نے بلا لیا سارے جادوگروں کو، ایک دن پورا جو ان کا طے پایا، ایک دن پورا مجمع اکٹھا کر کے جادوگروں کو بلا لیا، جس پہ اس کو بہت فخر اور بہت ناز تھا. تو انہوں نے کہا کہ مقابلہ کر لیں. تو جب جادوگر آ گئے تو جادوگروں نے کہا اچھا اب کون پہلے پھینکے گا؟ وہ بھی اپنی چیزیں لائے اور ادھر پھینکنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پھینکو، مطلب ان کو آفر کیا کہ ڈو اٹ، مطلب آپ پہلے کرو. جادوگروں نے کہا اگر تم پھینکنا چاہو تو تم پھینکو، ورنہ ہم اپنے جادو کی چیزیں پھینکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پھینکو. تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ پھینکی اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا انہوں نے. تو لوگوں کو لگا جیسے کوئی چلتی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے کوئی سانپ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے اس زبردست جادو کا مظاہرہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ تم اپنی جو چھڑی ہے اس کو پھینک دو. تو جب انہوں نے پھینکی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزوں کو نگلنا شروع کر دیا. اس چھڑی نے ان ساری چیزوں کو نگل دیا. تو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھی، انہوں نے سحر کریٹ کیا تھا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، اور وہ جو چیزیں انہوں نے پھینکی تھی وہ بالکل ایسے جو ہیں وہ شو ہو رہی تھی جیسے چھوٹے چھوٹے سے سانپ یا کیچوے ٹائپ ہوتے ہیں، اور وہ ہل رہے ہیں اور موو کر رہے ہیں. تو جب اس طرح کا جو سین کریٹ ہوا تو انہوں نے اپنا کام جب پورا کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان سے کہا کہ اب وہ کرے. تو اللہ کی طرف سے بھی خاص چونکہ گائیڈنس تھی، رہنمائی تھی، تو انہوں نے جب حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اب اپنی چھڑی پھینکیں، کیونکہ وہ معجزانہ چھڑی تھی ان کے پاس. تو جب انہوں نے اپنی چھڑی پھینکی ہے، جتنا بھی کچھ انہوں نے بنایا ہوا تھا، جو بھی چیزیں نیچے گھوم رہی تھی رسیوں کی طرح، ان سب کو اس چھڑی نے نگل لیا. اب ہوا کیا؟ انہوں نے تو یہ سارا کچھ جھوٹ موٹ بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کا جو بھی بنایا تھا وہ بالکل تباہ اور ملیاں میٹ ہو گیا. اب جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، ان کو پتا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، ان کو سمجھ میں آ گیا. تو اب ہوا کیا کہ وہ سارے کے سارے جو جادوگر ہیں اس واقعے کے فوراً بعد جو ہے وہ بے ساختہ سجدے میں گر گئے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو وہ سجدے میں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گرا دیا. تو ساروں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. تو فرعون نے کہا کہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی، تم میری اجازت سے پہلے اس شخص پر کس طرح سے ایمان لے آئے؟ اس نے کہا کہ یہ جو سازش ہے، خیر اس نے آگے سے کیا سازش اختیار کی، آگے سے کیا کام کیا اس نے کہا. تو اس نے آگے سے اس نے فوراً ان سے کہا کہ اب میں کیا کروں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کٹوا دوں گا، تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. کیونکہ اسے نظر آ گیا تھا کہ ان کے اندر ایمان جو ہے وہ جا گیا ہے، ان کے اندر ایمان جا چکا ہے، تو ہم سب کو اللہ کے پاس ویسے ہی جانا ہے. انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ ہم سب کو اللہ کے پاس ویسے ہی جانا ہے. تو اس وقت وہ بالکل بے خوف تھے، وہ کچھ بھی کرتا، ان کو اندازہ تھا کہ جو آخرت ہے، جس کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا بھی بنائی ہے آخرت بھی بنائی ہے، تو وقتی جو ہے دکھ درد وہ سہ لیتا ہے، اسے عزیز ہوتی ہے اپنی آخرت. تو قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو کھلا مت چھوڑیں، فساد پھیلائیں گے، آپ کو پسے پش ڈال دیں گے. یہ قوم کے سرداروں نے فرعون کو کہا. تو اس نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، ان پہ قابو پالیں گے. یہ انہوں نے اپنے دماغ میں انہوں نے ایک یہ پلان بنایا کہ اگر ہم عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں، اور جتنے بھی، کیونکہ اس کو یہ فرعون کو کسی نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا اور ایک جو ہے تمہاری قوم میں سے ایک جو لڑکا ہے تمہیں چیلنج کرے گا
اور وہ پیغمبر ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا، تو اسی ڈر کے مارے جب اسے معلوم ہو گیا تھا فرعون کو اس بات کا، تو اس نے یہ ڈیسیجن لیا کہ جتنے بھی قوم میں لڑکے پیدا ہوں گے، بیٹے ہوں گے، ان کو قتل کر دیں گے، اور جو عورتیں ہیں ان کو زندہ رکھیں گے۔ اس طرح سے وہ سمجھتا تھا کہ اس سچویشن پہ وہ قابو پا لے گا۔ اب اس مجمع میں وہ بہت لوگ ایمان لے آئے اس سارے واقعے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری انجام ہمیشہ متقیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ تو اب وہ بڑی بے ادب قوم تھی، جو وہ قوم جس سے وہ مخاطب تھے، وہ بڑی بے ادب قوم تھی، جیسے کہ ہم پہلے اس کا بارہا ذکر کر کے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے اندر بھی، کہ یہ بنو اسرائیل جو ہے بہت عجیب ہٹ درم قوم تھی، نہایت بے ادبی کرنے والے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا، جی ہم تو پہلے ہی آپ کے آنے سے پہلے بہت پریشان تھے، ہم غلام تھے، اب بھی ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مزید تسلی دی کہ امید رکھو کہ تمہیں زمین میں اللہ تعالیٰ جانشین بنا دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک بھی کر دیں گے اور تمہیں دشمن کی جگہ جانشین بنا دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ تو فرعون کے لوگوں پر جو عذاب آیا اس کا آگے مزید تذکرہ۔ خیر اس کے بعد فرعون اور اس کے جو لوگ تھے ان کے اوپر بہت عذاب آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون کے لوگوں کو جو ہے وہ قحط سالی بھی آئی، پیداوار کی کمی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید بتا رہے کہ ان کو مبتلا کیا، تاکہ ان کو جو کچھ بھی تنگی ہو، لیکن وہی بات کہ چاہے تنگی تھی، قحط سالی بھی آئی، تب بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو جب خوشحالی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو میرا حق ہے، اور جب مصیبت پڑتی تھی تو کہتے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے یہ نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی اپنی یہ نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج یہ بات جو ہے وہ سمجھنی بہت آسان ہو گئی ہے ہمارے لیے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر کیا کیا، ہم نے ان پر طوفان بھیجے، ٹڈیاں بھیجیں، ٹڈیاں آئیں کہ ان کے کھیتوں کو تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ خاص قسم کے جو کیڑے ہوتے ہیں کہ جتنی جو پروڈکشن تھی، جتنی بھی ان کی پیداوار تھی، ان کو گھن لگ گیا اور وہ بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں مینڈک آئے، اور اتنے مینڈکوں کی کثرت ہو گئی کہ ان کے کھانے کے برتنوں میں مینڈک نمودار ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ خون کی جو ہے وہ بلائیں چھوڑیں، کہ ہر جگہ خون ہی خون ہوتا تھا۔ پانی کے جو پینے والا جو بھی کوئی برتن ہوتا تھا اس میں سے بھی خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ تو اگر کسی کو شک ہے تو معاذ اللہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ دیکھیں، ابھی پچھلا جو آپ ٹائم پیریڈ ہی دیکھ لیں ہمارا، یہ سارے جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا آزمانے کے لیے جو بھی چیزیں بھیجیں، مینڈک ہو گیا یا گھن لگ گیا، یا جو بھی ٹڈیوں کا طوفان آیا، یا خون کی جو بھی جتنی بھی قسمیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کووڈ میں مبتلا کیا پوری دنیا کو، تو تب ایک چھوٹے سے وائرس نے کس طرح سے پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ عذاب آئے، پھر ہم نے ہٹا بھی لیے، اور بالآخر ہوا کیا کہ فرعون سے ان کو نجات کیسے ملی، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو تعاقب تھا فرعون نے کیا، اور آگے جو ہے وہ دریا آ گیا۔ دریا سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو دریا پھاڑ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلوا دیا، تو پیچھے فرعون جب اس کے اندر انٹر ہوا تو وہ دوبارہ سے پانی جو ہے آپس میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہیں بدلہ دیا اور اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ کیونکہ اس نے ہماری نشانیوں کو جٹلایا تھا، اور وہ اس سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے۔ تو بنو اسرائیل کی یہ جو پوری کہانی ہے، یہ بتایا گیا کہ انہیں کس طرح سے سمندر پار کروایا گیا، آگے جا کے وہ وادی سینا میں تھے، وہاں پہ محصور کس طرح کر دیے گئے، پھر ان کی اپنی بدعمالیوں کا جو تذکرہ وہاں پہ کیا گیا، پھر آگے مزید ان کو جو فلسطین بھیجا گیا، پیلسٹائن بھیجا گیا، تو وہاں وہ حکمران بنے۔ تو ایک قوم تھی، ان سے کہا گیا کہ ان سے جا کے لڑیں اور جا کے جو ہے وہاں اپنا جو ہے دوبارہ سے قبضہ لے لیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ان کو صحرائے سینا پہ اندر محصور کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے مزید فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو تورات دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ ان راتوں میں کوہ طور پہ آ کے اعتکاف کریں، اور پھر 10 راتیں مزید بڑھا دیں اس تکمیل کے لیے۔ اس طرح ان کے رب کی طرف سے ٹھہرائی ہوئی میعاد کل 40 راتیں ہو گئیں۔ تو 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے اعتکاف کرا کے ان کو تورات عطا فرمائی۔ اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، انہی کے ساتھ ان کو پیچھے خلیفہ بنا کے آئے تھے اپنی قوم کے لیے۔ جب وہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا تو کلام بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ کلام فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دل میں خواہش ہوئی کہ اے اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں،
تو پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے، یعنی میں اس پر اتنی اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر تو یہ ٹھیک سالم رہا تو پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو، تو اس کا تجربہ کر لو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ان کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور اس بات پر کہ دنیا میں آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ یہاں پر اس کے اندر ان پہاڑوں اس بات کے اندر اختلاف بھی ملتا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے کچھ کہتے ہیں طور کا ہے، کچھ کہتے ہیں صحرائے سینا ہے، اور کچھ کہتے ہیں اس کی یہ مصر کے اندر ہے، تو ڈفرینس آف اوپینین اس کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں تو یہ اس چیز سے یہ لیسن لینا ہے کہ ہم دنیاوی آنکھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، اور یہ جو دیدار ہمیں بہت بابرکت اور خوبصورت دیدار ہمیں جنت میں ہی نصیب ہوگا، کیونکہ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنی کیپیسٹی دے دیں گے اپنے کرم سے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر پائیں گے۔ ہم آج دعا کرتے ہیں اس کانشیس ہو گئے پہلے روزے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا جنت میں دیدار نصیب فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ پھر جو پیچھے سامری کی قوم کا جو واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک بچڑا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بچڑا کیا تھا؟ ایک بے جان جسم میں جس کی بیل کی سی آواز نکلتی تھی، جیسے گھنٹی بجتی ہے نا ایسی آواز۔ تو ایک آدمی تھا جس کا نام پیچھے جو ساری جو قوم رہ گئی تھی، جو حضرت ہارون علیہ السلام کی جو ہے رہنمائی میں چھوڑ کے آئے تھے، ان کو لیڈر بنا کے آئے تھے، اس قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر انہوں نے کیا کیا پھر۔ تو وہ جو سامری تھا وہاں پہ ایک انسان کا نام بتایا جا رہا ہے، وہ ایک جادوگر تھا۔ تو اس نے جادو کر کے اپنے جادو سے یہ بچڑا بنایا، اسے آوازیں نکلتی تھیں، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام واپس آیا، ان کو تورات دی گئی تختیوں کی شکل میں، تو ان کو جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پیچھے کیا کیا ہے نا، یہ بچڑا بنا لیا اور اوپر سے اس کو معبود بنا لیا، تو ان کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی بہت غصہ کیا، جن کو پیچھے آپ کو پتا ہے کہ خلیفہ وہ چھوڑ کے گئے۔ پھر اب ہوا یہ، آگے وہ چلتے رہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے جو ہیں وہ 70 لوگ جو ہیں ان کے ساتھ منتخب ہوئے، اور وہ بھی اصل میں جو 70 تھے ان کے اندر بھی کچھ اختلاف تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تورات ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے 70 لوگوں کو جمع کر کے تو کوہ طور پہ لے گئے۔ کوہ طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام ہوئے۔ اب انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ یہ اللہ ہی کی آواز ہے، مطلب اس قدر ہٹ درم قوم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو انہوں نے اس چیز کو رد کیا کہ جو تورات موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں اتنی راتوں کے بعد، جو 40 دن کی ایک میعاد بتائی گئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مانے کہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے۔ اور جب وہ لے گئے ہیں ان کو کوہ طور پر، تو وہاں اللہ سے ہم کلام ہو بھی گئے ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو کیسے مان جائیں کہ اللہ ہی کی آواز ہے۔ تو انہوں نے کہا تو ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں لیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زلزلہ آیا اور وہ سارے جو ہے نا وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں واپس جاؤں گا، یہ جو مر گئے ہیں وہ تو مجھ پر قتل کا الزام لگا دیں گے، تو وہ تو میری جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دے دی۔ تو یہ جو ساری ہے اس طرح سے اسٹوری کو بیان کیا گیا ہے اس میں، اس قصے کو۔ پھر ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا تھا کہ یہ تمہاری عبادت کا دن ہے، تم لوگ کام نہیں کر سکتے، اور پھر امتحان لیا ان کا۔ ہوتا کیا تھا، جب آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ احرام میں ایک انسان ہوگا اور شکار اس کے پاس لپک لپک کر آئے گا۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ احرام کے دوران کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ احرام ہے، اس میں انسان کے اوپر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، تو کون سا شکار کرنا ہے اور کون سا شکار نہیں کرنا، اور جو شکار نہیں کرنا وہ انسان کی طرف لپک لپک کر آئے گا، تو وہ کیا ہوگا، انسان کا ہوگا امتحان۔ اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا ان کو، یہ جو بنی اسرائیل ہے، کہ جی ہفتے کا دن جو ہے وہ عبادت کا دن ہے، اس دن کام نہیں کرنا، اور یہاں پر تھی آزمائش، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ مچھلیوں کا شکار اس دن منع ہے، اور ہفتے والے دن جو ہے امتحان کے طور پر جو مچھلیاں جو تھی وہ پانی کی سطح پر آ جاتی تھی، اور باقی دنوں میں وہ مشکل سے
وہ مطلب نظر بھی آتی تھی، ان کو مشکل ہوتی تھی ان کو شکار کرنے میں، لیکن ہفتے والے دن وہ اتنی واضح ہو کے قریب قریب آ رہی ہوتی تھی، تو امتحان ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا کرنا چاہ رہے تو انہوں نے اس پر ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں جب کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے تو پھر ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر آزمائش میں جب ان کو ڈالا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہٹ درم ہے یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب انہوں نے بھی ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید آگے فرما رہے ہیں کہ اے رسول، لوگوں کو وقت یاد کراؤ جب تمہارے رب نے آدم علیہ السلام، تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کے پشت میں سے جتنے انسان پیدا ہونے تھے قیامت تک، ان کو پشت سے نکالا اور سب کو ایک جگہ جمع فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے جسم چونٹیوں جتنے تھے، اور ان سے ایک عہد لیا کہ تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم سب نے اس دن یہ عہد کیا تھا کہ یا اللہ اگر آپ ہمارے رب، یا اللہ اس دن کے عہد کی بات کی جا رہی ہے، عہد العقد کی، کہ آپ ہمارے رب ہیں، یعنی ہم آپ کے حکموں کی تعمیل کریں گے، یعنی ہم سب اللہ سے عہد کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کیا ہے، یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر آگے مزید ایک قصہ آ رہا ہے کہ اگر انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کو مطلب بیچ میں نہ لینا، مطلب میری آیات کو، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری آیات کو بیچ نہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا، اس کا جو ہے فلسطین کے علاقے میں ایک عالم اور ایک زاہد شخص تھا، اور اس کے بارے میں یہ تھا کہ جی وہ مستجاب الدعوات ہے، مطلب اتنا نیک اور اتنا زاہد وہ شخص تھا کہ وہ دعائیں مانگتا تھا اور وہ قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن اس علاقے میں جو ہے بت پرست قوموں کا قبضہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے سمندر کے غرق ہونے کے بعد جو بنو اسرائیل کا جو لشکر تھا، بنو اسرائیل کا وہ جو لشکر تھا اس کو لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں اس شہر کے دروازے پہ پہنچی تو وہاں کے بادشاہ نے اس سے کہا، اس عالم اور جو زاہد شخص تھا جس کی یہ دعائیں قبول ہوتی تھی، کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کے خلاف بد دعا کرو تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ اب یہ وہ قوم ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے نا وہ نکل کے آگے آ چکی تھی، یہ وہ ان کی پیروی کرنے والے اور آگے بڑھنے والے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اس جو ہے اس شخص سے جو کہ جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اس سے یہ کہا گیا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کے خلاف بد دعا کرو تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ اب وہ تو اللہ والا تھا، اس نے کہا میں تو نہیں دعا کروں گا۔ تو بادشاہ نے اسے رشوت دی، پیسے دیے، ان پیسوں کے لالچ میں وہ راضی ہو گیا اور اس نے دعا کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ بد دعا کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعائیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ تو اس کو سمجھ میں آ گئی کہ میرا تو اب اس وقت، اس کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اس کا ضمیر جو ہے وہ بک چکا ہے۔ تو اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا، ایسا کرو یہ دعا میرے سے تو نہیں ہو رہی، تم جو شہر کی عورتیں ہیں نا ان کے خیموں میں بیچ دو اور وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے، اور بدکاری کی یہ خاصیت کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا، قہر کا سبب بنتی ہے۔ تو جو بندہ بدکاری میں پڑ جاتا ہے اللہ کا قہر اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ تو یہی اس نے مشورہ مانا، عورتیں بیچیں، اور اس بدکاری اور فتنے میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے اور ان پہ عذاب آ گیا اور طاعون کی وبا پھوٹی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں اس بہت بڑی وارننگ ہے کہ جب لوگ فحاشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان پہ طاعون آ جاتا ہے، اور ایسی وبائیں آتی ہیں جو انہوں نے پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوتی۔ تو قرآن میں اس بندے کا نام تو بہت واضح نہیں بتایا گیا، لیکن یہ بنو اسرائیل کی آیات میں اس جو ہے واقعہ اور تذکرہ ہمیں ضرور ملتا ہے۔ خیر اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں انہوں نے ہمیں اگر بتا دیا ہے اس واقعے کے بارے میں اور ان آیات کے بارے میں، تو پھر ہمیں اس پہ بلیو کر لینا چاہیے۔ تو شیطان جو ہے اس کے پیچھے لگا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ تو اب جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ بالکل ہی وہ لوگ چھوڑ بیٹھے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سنا رہے ہیں، اپنی آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ بالکل ہی ان کو چھوڑ بیٹھا تھا، اور پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کے نتیجے میں وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اسی بندے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت اس کو بلند کرتے۔ وہ تو ایک نیک آدمی تھا، اس کی تو دعائیں قبول ہوتی تھی، مگر وہ کیا ہوا، وہ زمین کی طرف جھک گیا، یعنی اوپر آسمان کی طرف بلند ہونے کی بجائے وہ نیچے جھکتا چلا گیا، کیونکہ وہ شیطان
کے پیچھے لگ گیا تھا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے، ان کی مثال اس کتے کی طرح ہے، اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپنے لگتا ہے، اگر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر جو ہے وہ ہانپنے لگتا ہے. تو کتے میں ہوس ہوتی ہے، اس کو آپ کوئی چیز مارے تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی کھانے کی چیز ہے، اور اس پر زبان جو ہے وہ لٹکا کر اس کے پیچھے جاتا ہے، اور ویسے بھی زبان لٹکائے بیٹھے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی مثال جو ہے وہ کتے جیسی ہے، ان کو ہوس اور حرص نے اپنا دین جو ہے وہ چھڑوا دیا. تو یہ مثال ان لوگوں کی دی گئی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو یہ قصے سنا سنا کر یہ عقل کریں، سوچیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بھی بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کی بدعمالیاں ہمیں جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ان کی بدعمالیاں کیا ہیں، اور ہم ان کو سب کو جہنم میں لے جائیں گے. لیکن یہ کون لوگ ہیں، یہ ہمیں آج سوچنا چاہیے. کون کون سے لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے؟ ان کے پاس دل ہے مگر وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں وہ سنتے نہیں. یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. قرآن فرما رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، غافل ہو چکی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں کو وہ جو نافرمانیاں کرتے ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ کیسے کیسے کام کرتے ہیں، کس کس طرح سے ناشکری کرتے ہیں. کبھی اللہ کی نعمتیں مانگتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں، وہ میاں بیوی اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں تندرست اولاد عطا فرما تو ہم تیرا ضرور شکر ادا کریں گے. اس وقت سب اللہ کے سامنے جو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو تندرست بچاتے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا تو وہ ناشکرے بن گئے. اللہ تعالیٰ ایگزامپلس دے رہے ہیں کہ ایک فرض کریں ایک کے پاس اولاد نہیں ہے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اولاد دے دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اولاد ہی نہیں دیتے، ایک تندرست بچہ عطا فرماتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں اور ناشکرے بن جاتے ہیں. اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی آیت پہنچی ہے اور آپ نے اس کو آگے کس طرح سے پہنچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری مخلوق میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی رہے اور اس حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی رہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ بھی لوگوں کو بتاتے رہیں، یہ لوگ سنیں نہ سنیں. اور ایک اور طریقہ بتایا کہ کیا کریں، آپ کا کام نہیں ہے ان کو ہدایت پہ لانا، بس آپ کا کام ہے بتانا. اور پھر کیا کریں، درگزر کریں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اچانک آنکھیں کھل جاتی ہیں. جب انہیں کوئی وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے، شیطان حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی یاد جو ہے ان کو دوبارہ جو ہے راہ راست پر لے آتی ہے. لیکن جو ایسا نہیں کرتا وہ شیطان کو فالو کرتا ہے، اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی یاد کو اپنے اوپر غالب رکھتا ہے، وہ شیطان کی چالوں کو پہچان لیتا ہے اور وہ انسان پھر بچ جاتا ہے. قرآن کی برکتوں کی آگے بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن جو ان کے پاس آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سننا اور چپ کر کے سننا تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رب کا ذکر صبح و شام کرو، اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر بھی اور بلند کر کے بھی ذکر کر سکتے ہو. اور لیکن ان لوگوں میں شامل مت ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پر جی ہماری سورۃ الاعراف جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. اس پہ دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.